السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت سوم، باب سوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان تھا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ قبل البعثت۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ یعنی صفحہ نمبر 40 سے آغاز کریں گے۔ پڑھنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ پر۔ حلف الفضول۔ دین اسلام سے پہلے عرب قبیلوں کے درمیان معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ ہو جاتی تھی، اور جب وہ جنگ ایک دفعہ، یہ جو واقعہ مشہور ہے جس جنگ کا، یہ جنگ قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس، دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حرب فجار کسے کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حرب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگ کے ہیں۔ حرب فجار اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ایک جنگ تھی۔ اس جنگ کا آغاز محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ہوا تھا۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ محرم الحرام یعنی اس میں جنگ کرنا حرام تھا، عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ پتہ نہیں چلا، اور اس مہینے میں وہ جنگ چھڑ گئی تھی۔ حرب فجار میں دونوں قبیلوں کا بہت نقصان ہوا، جس کی وجہ سے دونوں قبیلوں، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں جنگ نہیں کرنی، تو اس وجہ سے بھی ان کو شاید نقصان زیادہ ہوا ہو، جس کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے سرداروں نے مل کر امن کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں شامل زیادہ تر لوگوں کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اب جنگ کے بعد جب نقصان ہوا نا، نقصان تو دونوں کا ہوا، تو اب دونوں نے یہ سوچا کہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو اب نقصان تو کافی ہو گیا، مزید نقصان نہ ہو، تو دونوں نے مل کے ایک معاہدہ کیا کہ نہ تو آپ نقصان پہنچائیں گے نہ ہم نقصان پہنچائیں گے۔ کس طرح کا معاہدہ کیا یہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ حلف الفضول۔ اور جو جنگ ہوئی اس سے کہتے ہیں حرب فجار۔ دونوں میں فرق ہے، جنگ کو حرب فجار اور معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ اب حلف الفضول میں طے پایا، کیا طے پایا؟ کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ نمبر 3، مسافروں اور تاجروں کے قافلوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ 3 وہ باتیں تھیں جو اس معاہدے میں طے پائیں۔ جس وقت امن کا یہ معاہدہ طے ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر 15 برس تھی۔ اب یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بصرہ کے راہب کے پاس گئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، اور جب حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ اب بتائیے، نبوت سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عبادت اور غور و فکر کرنے کے لیے کہاں تشریف لے جایا کرتے تھے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کہاں جایا کرتے تھے؟ اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ممکن آپ کی کتاب میں آگے بھی لکھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کا پتہ چلا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنا تجارت کا سامان ملک شام لے جانے کی درخواست کی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قبول فرما لی، کیونکہ جب تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے تو راستے میں ڈاکو پڑنے کا یا سامان چوری ہونے کا یا گم ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے اس قافلے کو کسی ایسے بندے کے سپرد کرنا ہوتا تھا جو ایماندار ہو۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہمراہ تھا، کیونکہ وہ خود ساتھ نہیں گئی تو انہوں نے اپنے ساتھ کے طور پہ اپنے غلام میسرہ کو بھیج دیا تھا۔ اس سفر کے دوران میسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے بے حد متاثر ہوا۔
اس نے مکہ مکرمہ واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دیانتداری اور صداقت کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے بے حد متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی رضامندی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے یعنی اس وقت میں 25 سال کے ہو گئے تھے، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کون کر رہا تھا؟ حضرت ابو طالب۔ تو سب سے لمبا عرصہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ہی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں، سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ نکاح کے وقت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے آخری لمحے تک حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے دین اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، تو جب وہاں پر جایا کرتے تھے تو وہاں پر جانے کے لیے بھی کچھ مشکلات پیش آئی تھیں، تو اس میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، اور سب سے بڑا ساتھ یہ دیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی تھی اور ان کی بات کو قبول کیا تھا کہ میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو خاتون جو ایمان لے کر آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں۔ حجر اسود کی تنصیب۔ حجر اسود کا مطلب ہے سیاہ پتھر۔ یہ جنت کا وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں نصب ہوا تھا۔ اس وجہ سے مکہ کے لوگ اس پتھر کو بہت برکت والا مانتے تھے۔ اس کا رنگ سیاہ ہے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں شدید سیلاب آ گیا۔ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا، اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ مکہ مکرمہ کے تمام سرداروں نے مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی۔ جب عمارت دیواروں تک اونچی ہو گئی تو تمام سرداروں کا آپس میں حجر اسود کی تنصیب پر جھگڑا ہو گیا۔ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ تنصیب حجر اسود کی سعادت اسے حاصل ہو، لیکن آخر میں ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو شخص خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ شخص جو فیصلہ کرے گا وہی سب کو قبول ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ اگلی صبح سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے تمام لوگ خوش ہوئے کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پر مکمل اعتماد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مکہ کے سرداروں میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک چادر منگوائی اور اس پر حجر اسود رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام سرداروں سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر حجر اسود کو اس مقام تک لے آئیں جہاں اسے نصب کرنا تھا۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح حجر اسود بغیر کسی جھگڑے کے اپنی جگہ نصب کر دیا گیا۔ سب لوگ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حکمت و دانائی سے اتنا بڑا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو گیا۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں کوشش کیجئے اس میں سے مزید واقعات نکال کر خود سننے کی کوشش کریں اور ٹیچرز بچوں کو مزید سے مزید سنانے کی کوشش کریں، اور اس میں سے جو نتیجہ نکل رہا ہے، جو ہمارے لیے سبق کی بات نکل رہی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر کے ضرور بچوں کے اندر بٹھائیں اور اس کو ایز ہدف کے طور پہ بچوں کے اندر لے کر آئیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔